الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد بارك الله لي ولكم في القرآن المجيد ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفال قالوا وما الفال قال كلمة طيبة متفق علیہ۔ تعریفات، حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، بزرگی صرف اللہ کی ذات یکتا کے لیے ہے، اور درود و سلام نازل ہوں بے انتہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، اس سے پہلے والے جمعہ کو بتلایا گیا تھا کہ مستقبل کی باتیں، قسمت کا حال، کاروبار میں فائدہ ہوگا کہ نقصان ہوگا، یہ سب کیا ہے؟ غیب کی باتیں ہیں، اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ کوئی آدمی اگر کسی کو ہاتھ دکھاتا ہے، اپنی قسمت پوچھتا ہے ہاتھ دکھا کر، یا کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں جانتا ہوں، تو میرے بھائیوں، قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، وہ سورہ جن کی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ غیب کا جاننے والا ہے۔ اللہ رب العالمین غیب کا جاننے والا ہے، اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا ہے، اپنا غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتا ہے۔ الا من ارتضی من رسول، ہاں اپنے رسولوں میں سے اگر کسی کو پسند کر لے تو وہ کچھ غیب کی باتیں بتا دیتا ہے۔
فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا۔ پھر وہ کرتا کیا ہے؟ غیب کی باتیں بتاتا ہے تو اللہ رب العالمین اتنی حفاظت کرتا ہے کہ آگے اور پیچھے فرشتے کو متعین کر دیتا ہے کہ غیب کی جو باتیں بتائی جا رہی ہیں اللہ کی طرف سے اس میں کوئی آمیزش نہ ہونے پائے، شیطان کچھ ملا نہ دے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے بھئی غیب اللہ رب العالمین رسولوں کو جتنی چاہتا ہے بتا دیتا ہے۔ مکمل غیب اللہ رب العالمین نے کسی کو نہیں دیا ہے اور نہ کسی کو دیتا ہے، جتنی ضرورت ہے اللہ رب العالمین بتا دیتا ہے۔ اور جب جو چیز بتائی جائے کسی کو پھر وہ غیب کا جاننے والا کہاں ہوتا ہے؟ بھئی اللہ نے بتایا، غیب کا جاننے والا کون ہے؟ صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ آئیے ہم دیکھیں کہ کیا غیب فرشتوں کو تھا کیا؟ سورہ بقرہ ہم بہت تلاوت کرتے ہیں، کہا جاتا ہے اسی لیے نا کہ قرآن کو کیا ترجمے کے ساتھ پڑھیے۔ آج بہت آسانیاں ہو گئی ہیں، علماء کرام نے ہر زبان میں، دنیا کی ہر بڑی زبان میں جو زبانیں عام طور سے زیادہ بولی جاتی ہیں اس میں ترجمہ تفسیر اس کا کر دیا ہے، کوئی مشکل آج نہیں ہے۔ فرشتوں کو علم غیب تھا کہ نہیں؟ آئیے سورہ بقرہ میں ہم دیکھتے ہیں، اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اس کے بعد آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام سکھا دیے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ جب آدم کو اللہ رب العالمین نے چیزوں کے نام سکھا دیے، سکھانے کے بعد فرشتوں پر پیش کیا، کہا فرشتوں انبئونی باسماء ہؤلاء، ان چیزوں کا نام تم بتا دو اگر تم سچے ہو۔ تو فرشتوں نے کہا سبحانک، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ کہا پروردگار تیری ذات پاک ہے، لا علم لنا، ہمیں اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے سکھا دیا ہے، تو زیادہ جاننے والا ہے، تو حکمت والا ہے۔ دیکھیے آدم علیہ السلام کو سکھا دیا، آدم علیہ السلام نے بتا دیا، کہا یا آدم انبئونی انبئہم باسماء ہؤلاء۔ آدم سے کہا کہ ان کا نام بتاؤ، آدم علیہ السلام نے بتا دیا، سکھایا تھا ان کو۔ فرشتوں کو نہیں بتایا تھا، فرشتوں کو پتہ ہی نہیں تھا۔ دیکھیے فرشتے کہاں عالم الغیب ہیں؟ جن عالم الغیب ہیں کیا؟ جو بڑے بڑے عامل ہوتے ہیں وہ جنوں کے ذریعہ، شیاطین کے ذریعہ ہی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس موکل ہیں، یا ہمارے پاس کوئی آتا ہے، حاضری آتی ہے۔ حاضری کون آتی ہے بھائی؟ شیطان آتا ہے یا جن آتا ہے؟ اور حاضری کہاں سے آتی ہے؟ ہم سورہ سبا میں دیکھتے ہیں، فلما، اللہ فرماتا ہے فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تاکل من ساتہ۔ جب ہم نے سلیمان علیہ السلام پر موت کو طاری کر دیا تو سلیمان علیہ السلام کی موت پر کسی نے جنوں کو نہیں بتایا، یا کسی نے کسی کو نہیں بتایا، الا دابۃ الارض، مگر زمین کے کیڑے نے، تاکل من ساتہ، بھائی زمین کا کیڑا، ہم گھن کہہ لیں یا دیمک کہہ لیں، لکڑی کو کھا لیا، کھا رہی تھی وہ، کھا لیا اس نے۔ فلما خر، سلیمان علیہ السلام گرے، بھائی لکڑی کے سہارے وہ کھڑے تھے، سامنے شیاطین اور جنات نہ بلڈنگ بنا رہے تھے، مکان بنا رہے تھے، بڑی بڑی بلڈنگیں بنا رہے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے، زمین کے کیڑے نے کھا لیا، سلیمان علیہ السلام گرے، لکڑی کو کھا لیا، سہارا لے رکھے تھے ایسے، اللہ کی مرضی تھی، کھڑے تھے وہ، جب گرے تبینت الجن، تو جنوں کو خبر ہوئی۔ اب پھر انہوں نے کیا کہا؟ اللو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین۔ جب وہ گرے تو کہا کہ اگر وہ جانتے غیب کی بات تو یہ رسوا کن عذاب میں مبتلا نہ ہوتے، بھائی مکان چھوڑ کر بھاگ گئے ہوتے، کیوں بناتے؟ کیونکہ ان کا مالک ہی مر چکا۔ اب غور کیجئے، جنوں کو بھی علم غیب نہیں ہے، آدم علیہ السلام کو علم غیب تھا کیا؟
یہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ فوسوسا، سورہ طٰہٰ میں اللہ نے کہا ہے فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، کہا کہ آدم، شیطان نے دل میں وسوسہ ڈالا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، جنت میں رہنے کے لیے ٹھکانہ دیا، میاں بیوی جنت میں ہیں۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا، بہکایا اور کہا آدم کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ایسے درخت پر کہ وہ کھا لو، اس کا پھل تو ہمیشہ کی زندگی مل جائے اور ہمیشہ کی بادشاہت مل جائے، ایسی حکومت کی کبھی ختم نہ ہو۔ فَأَكَلَا مِنْهَا، دونوں نے کھا لیا درخت سے۔ فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، تو دونوں کے شرمگاہیں کھل گئیں، کپڑا جو جنت کا پہن رکھا تھا گر گیا آپ سے آپ۔ وَاتَّفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور جنت کے درختوں کے پتے اپنے جسم پر چپکانے لگ گئے۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، اللہ کہتا ہے کہ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو بہک گئے ہو، بھائی بات نہ مانی، شیطان کے کہنے میں آ گئے۔ اللہ نے کہا تھا جنت میں جہاں چاہو رہو لیکن اس درخت کا پھل نہ کھانا، لیکن انہوں نے کھا لیا۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اولیاء کرام کو علم غیب ہے، کیا ہوتا ہے کیا؟ بھائی دیکھا جنوں کو نہیں ہے، فرشتوں کو نہیں ہے، آدم کو نہیں ہے، اولیاء کرام کو ہے کیا؟ سورہ کہف جمعہ کو پڑھتے ہوں گے، ترجمے کے ساتھ پڑھیے، بہت سمجھے کہ علم کا خزانہ ہے اس میں۔ اللہ رب العالمین نے اصحاب کہف جو چند انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، چند نوجوان تھے، وہ اپنے رب پر ایمان لائے تھے، بادشاہ مشرک تھا، کافر تھا، اس کے ڈر سے ایک غار میں پناہ لیے تھے، اور غار میں جب جا رہے تھے ایک کتا ساتھ میں ہو لیا تھا اور غار کے دہانے پر کتا بیٹھ گیا تھا۔ غار کے اندر یہ اصحاب کہف تھے، یہ چند نوجوان تھے، یہ سو گئے، اللہ نے نیند طاری کر دیا۔ کتا بیٹھا ہے گیٹ پر، یعنی غار کے دہانے پر منہ پر بیٹھا ہے، پاؤں پھیلائے ہوئے آرام سے۔ تو اللہ کیا کہتا ہے؟ تحسبهم ایقاظا وهم رقود، اگر تم اس کو دیکھتے، نبی کو خطاب کر رہا ہے، اے نبی اگر آپ دیکھتے تو سمجھتے کہ یہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے ہیں، اور ان کا کتا غار کے دہانے پر بیٹھا ہوا ہے، اور کہا کہ آپ دیکھتے تو لَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، تو آپ خوف سے نہ دہشت سے بھر جاتے ان کو دیکھو، وہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں، یعنی آنکھیں کھلی تھیں۔ اور اللہ کہتا ہے وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم ان کو الٹتے پلٹتے بھی رہتے تھے۔ ہر ایک آدمی جیسے کروٹ لیتا ہے سونے میں، تو کہا کہ ایسے ہم ان کو الٹ پلٹ رہے تھے، کیوں؟ ارے برسہ برس ہوتے رہے، 300 سال۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، اللہ کہتا ہے 300 سال تک سوتے رہے اور 9 سال اور زیادہ کر لو۔ اب 300 سال آدمی سوئے گا، ایک مریض بستر پر پڑا رہتا ہے، کچھ دن لگاتار پڑا رہ جائے تو اس کی کھال وغیرہ کٹ جاتی ہے، پڑے بیماری کی بنا پر ایک انگ پڑا ہوا ہے کٹ جاتا ہے گوشت، اور وہ 309 سال پڑے رہے۔ تو اللہ کہتا ہم الٹتے پلٹتے اسی لیے کہ بھائی ایک انگ پر پڑے نہ رہ جائیں۔ جب وہ جاگے نا، اب سوچئے ان سے بڑا ولی کون ہوگا؟ اللہ ان کو جگہ سلا دیا اللہ نے، اور اللہ الٹتا پلٹتا ہے۔ کتا بھی ایسے بیٹھا ہوا ہے، دیکھیے 309 سال تک، اس کا بھی کوئی خراب انجام نہیں، وہ بیٹھا ہے آرام سے، وہ بھی دیکھنے میں کہ بھی بیٹھا پہرا دے رہا ہے۔ تو اللہ کیا کہتا ہے؟ وہ جب جاگے تو کہا کہ کم لبثتم، کتنے سال ٹھہرے رہے بھائی؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، آپ سوچیں کتنا سال سوئے، اور لیکن ان کو احساس ہے، پوچھ رہے بھائی کتنا سال سوئے، کتنے سال ٹھہرے یہاں؟ تو وہ کہتے ہیں آپس میں ایک دن شاید، یا ایک دن کا کچھ حصہ۔ تو اللہ نے کہا کہ تم اس کے بارے میں بحث نہ کرو۔ اس زمانے میں قرآن جب نازل کیا کہ تم نہیں جانتے ہو، پھر انہوں نے آپس میں کہا کہ اللہ ہی جانتا ہے۔ فقالو، ہے نا، کم لبثتم قالوا لبثنا یوما او بعض یوم قال ربکم اعلم بما لبثتم، تمہارا رب، انہی میں سے کسی نے کہا تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے تم کتنے ٹھہرے۔ تو آپ دیکھیے ان سے بڑا ولی کوئی ہو سکتا ہے کیا؟ لیکن ان کو خبر نہیں ہم کتنے دن ٹھہرے۔
مریم علیہ السلام سے کوئی ولیہ بڑا ہو سکتا ہے کیا؟ مریم علیہ السلام، ان کی ماں نے ان کو نظر مانا، کیا بھائی نظر مانا تھا کہ پروردگار جو میرے پیٹ میں ہے میں تیرے لیے نظر کرتی ہوں، نظر کر دوں گی، لڑکی پیدا ہوئی، لیکن اللہ نے انہیں کو قبول کر لیا۔ اب یہ کتنی بڑی کتنی نیک اور پیاری اللہ کی بندی تھیں کہ آپ غور کیجئے کہ یہ مریم علیہ السلام، سورہ مریم میں واقعہ ہے کہ اپنے گھر سے الگ ہوئی، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، کہ مریم کا واقعہ یاد کرو، بیان کرو کہ جب اپنے گھر والوں سے الگ تھلگ ہوئیں مشرقی حصے میں، مشرقی مکان میں یا مشرقی حصے میں، فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، اور ان سے پردہ کر لیا۔ پردہ کر لیا، کون آیا؟ فرشتہ آیا، جبرائیل آئے انسان کی شکل میں۔ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، کہا کہ ہم نے اپنے روح کو بھیجا، یعنی جبرائیل کو بھیجا، وہی مکمل انسان کی شکل میں آ گیا۔ قالت انی اعوذ بالرحمن ان کنت تقیا، مریم نے دیکھا تو کہا کہ میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں اگر تو پرہیزگار آدمی ہے۔ بھئی میں اکیلے ہوں، جوان ہوں، کیوں آ گیا تو یہاں؟ میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں۔ تو اس نے کیا کہا؟ انی رسول ربی کی لیہبا لکی غلاما زکیہ، کہا میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، فرشتہ ہوں، تو میں تمہیں پاکیزہ بیٹا دینے آیا ہوں۔ دیکھیے ان سے بڑا ولیہ کون ہو سکتا ہے؟ دیکھیے نیک انسان ولی کون ہو سکتا ہے؟ لیکن ان کو خبر نہیں، ایک انسان کی شکل میں فرشتہ آیا ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں کہ یہ فرشتہ نہیں ہے، کہ یہ انسان نہیں، یہ فرشتہ ہے۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جب فرشتہ خود بتاتا ہے، جبرائیل خود بتاتے ہیں کہ میں تمہارے رب کا قاصد ہوں، تو ان کو پتہ چلتا ہے۔ اور آئیے آگے دیکھ لیجئے کتنی نیک بندی تھی اللہ کی۔ بھائی مریم سے عیسیٰ علیہ السلام بنا باپ کے پیدا ہوئے، اب اللہ کی کتنی مقبول بندی تھیں، اور جب اپنے حجرے خاص میں رہتی تھی پردہ کر کے، تو وہ واقعہ بھی آل عمران میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے۔ کلما دخل زکریا کلما دخل علیہ زکریا المحراب، کہ زکریا علیہ السلام ان کے خالو تھے، یہ انہی کے کفالت میں آئی تھیں۔ زکریا علیہ السلام جب جب ان کے پاس گئے، محراب میں داخل ہوئے جہاں وہ عبادت کیا کرتی تھیں، وجد عندها رزقا، تو زکریا نے ان کے پاس رزق پایا، یعنی پھل فروٹ آتے تھے، اللہ کی طرف سے روزی آتی تھی۔ انہوں نے کہا یا مریم انا لک ھذا، یہ تیرے پاس کہاں سے آتا ہے؟ قالت من عند اللہ، اللہ کے پاس سے آتا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہا کہ اللہ رب العالمین جس کو چاہے بغیر حساب کے روزی دیتا ہے۔ اب جب وہاں دیکھا کہ بغیر موسم کے پھل رکھے ہوئے ہیں، بغیر موسم کے پھل، یعنی ایسے پھل دیکھا کہ بغیر موسم کے جو پایا ہی نہیں جاتا، ابھی اس کا سیزن ہی نہیں ہے، اور ان کے پاس موجود ہے، تب سوال کیا یہ کہاں سے آئے تمہارے پاس؟ کہا اللہ دیتا ہے۔ پھر ان کے دل میں خیال آیا، زکریا علیہ السلام کے دل میں خیال آیا، ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ اب وہاں دعا کیا، زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تھے، اور سورہ مریم ہی میں ہے کہ بال سفید ہو گئے تھے، ہڈیاں کمزور ہو گئی تھیں، اور بیوی باج تھی۔ جب وہاں دیکھا تب دل میں داعیہ پیدا ہوا، یعنی ایک جذبہ ابھرا کہ جو رب ان کو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے، وہ رب بڑھاپے میں میری بیوی بانجھ ہے تو کیا ہوا، مجھے روزی، مجھے اولاد دے سکتا ہے۔ اب وہاں دعا کیا کہ پروردگار ربی ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، پروردگار اپنے پاس سے مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ تو ان کی دعا قبول ہو گئی، انک سمیع الدعاء۔ اب آپ غور کیجئے، زکریا کو پتہ نہیں ہے یہ پھل کہاں سے آیا ہے، پوچھ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، اور مریم کیا کہہ رہی ہیں اللہ کے پاس سے آیا ہے۔ تب دل میں ان کے شوق پیدا ہوا، تو دیکھیں زکریا کو خبر نہیں ہے، اور جب اولاد کی خوشخبری ہوئی تو کہا کہ رب اجعل لی آیہ، پروردگار نشانی بتا، بھائی میری بیوی حمل سے ہو گئی، نشانی بتا۔ تو کہا آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، کی نشانی یہ ہوگی کہ مکمل 3 راتیں تم کسی سے بات نہیں کر سکو گے، زبان ہوتے ہوئی بات نہیں کر سکو گے۔ میرے بھائیوں غور کیجئے، آپ بہت قرآن بھرا پڑا ہے، ایسی آیتوں سے بھرا پڑا ہے قرآن۔ اللہ ہی عالم الغیب ہے،
کئی گھنٹہ آپ بیان کر سکتے ہیں اسی پر، علم غیب کے اوپر، کہ اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں۔ یہ بڑے بڑے نبی اور ولی جب عالم الغیب نہیں ہو سکتے ہیں تو یہ ایرو غیرو نتھو خیرو یہ بیچارے کہاں سے ہوں گے بھائی؟ ہری چادر والا اور چمٹا بجانے والا جٹیں بڑھا لیتا ہے، وہ بیچارے ڈرنے لگ جاتے ہیں۔ جب اللہ کا خوف نہیں رکھو گے، عقیدہ صحیح نہیں ہوگا تو ہر آدمی سے ڈرو گے، سب سے ڈرو گے۔ میرے بھائیوں کوئی کچھ نہیں ہے۔ اور پھر بڑے واقعات ہیں صحابہ کرام کے اور یہ انبیاء کرام کے، اور اس میں قرآن بھرا پڑا ہے۔ اس میں آپ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ لے لو، بڑا لمبا چوڑا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھیے اپنے غلام کو لے کر چلے تھے، سورہ کہف میں واقعہ ہے۔ چلے کہاں؟ اللہ نے جب کہا کہ موسیٰ جاؤ، میرا فلاں بندہ فلاں جگہ ہے، 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ، وہاں جاؤ، ساتھ میں غلام کو لیا، مچھلی لے لی ٹوکری میں، اپنے جھولے میں رکھ لی، ایک جگہ ٹھہرے، وہاں سے چلے آگے تو راستے میں بھوک لگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے غلام سے کہا آتنا غدانا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، کہا میرا کھانا دے، بھوک لگی ہے، تھک گئے ہم۔ تو اس نے کیا کہا؟ ارے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ارے ہم جہاں ٹھہرے تھے پتھر کے پاس، کہا وہ مچھلی تو بھاگ گئی نکل کر کے جھولے میں سے، اور کہا عجیب راستہ بنا لیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارے واپس چلو، وہی جگہ تو ہے، وہی تو اللہ کا بندہ ملے گا جہاں علم سیکھنے کا ہمیں حکم ہوا ہے۔ اب غور کیجئے، مچھلی بھاگ رہی ہے نکل کر، موسیٰ کو خبر نہیں ہے، آگے بڑھ گئے، اور جگہ بھی وہی رکنا تھا، یہ بھی خبر نہیں کہ یہی نشانی تھی، وہی رکنا تھا، آگے چلے گئے۔ جب بعد میں واپس پلٹے، کہا، اور جو ساتھ میں جوان تھا اس نے کہا شیطان نے بھلا دیا۔ اب پھر وہ آدمی مل گیا جس کے پاس گئے تھے علم سیکھنے کے لیے، تو کہا موسیٰ تم ہمارے پاس صبر نہیں کر پاؤ گے؟ تو کہا انشاءاللہ میں صبر کروں گا۔ تو کہا ٹھیک ہے، اگر جب تک میں بتاؤں نہیں کہ یہ کام میں نے کیوں کیا ہے، بولنا نہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ حتی اذا رکبا فی السفینۃ، کشتی میں سوار ہوئے ہے نا، تو اس کو کشتی کو پھاڑ دیا۔ آپ دیکھیے اس آدمی نے پھاڑ دیا، یعنی جو بزرگ یا اللہ کے بندے تھے جن سے علم سیکھنا تھا انہوں نے پھاڑ دیا کشتی کو۔ موسیٰ علیہ السلام صبر نہیں کر پائے، کہا ارے اخرقتھا لتغرق اہلھا لقد جئت شیئا امرا، کہا ارے موسیٰ کشتی کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارے بھائی کشتی کو پھاڑ دیا، آپ ڈبونا چاہتے ہیں کشتی والوں کو، آپ نے بڑا خراب کام کیا ہے۔ کہا موسیٰ میں کہتا نہیں تھا الم اقل لن تستطیع معی صبرا، میں نے کہا نہیں تھا کہ تم صبر نہیں کر پاؤ گے؟ کہا اچھا بھائی بھول گیا میں، ہے نا، ہاں معاف کرو۔ پھر چلے آگے، ایک لڑکا کھیل رہا تھا، موسیٰ علیہ اس اللہ کے بندے نے اس کو مار دیا جان سے۔ موسیٰ علیہ السلام بگڑ گئے، کہا ارے یہ تو بہت برا کام کر دیا تم نے، بڑے بچے کو مار دیا۔ کہا موسیٰ کہا نہیں تھا صبر نہیں کر پاؤ گے، دیکھو علم غیب کہاں ہے، بار بار سوال کر رہے ہیں اور وعدہ خلافی ہو رہی ہے کہ صبر کروں گا۔ پھر آگے گئے، ایک بستی میں پہنچے، کھانا مانگا بستی والوں سے، بھائی بھوکے تھے، مچھلی تو بھاگ ہی گئی تھی، بھوکے تھے، سب کو کھانا چاہیے تھا، تینوں آدمیوں کا ذکر ہے اس میں، 3 آدمیوں کا پتہ چلتا ہے کہ 3 تھے تو کم سے کم۔ تو بستی والوں سے کھانا مانگا، انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ ایک دیوار کھڑی تھی اور گرنے کے قریب تھی، تو وہ اس اللہ کے بندے نے اس کو صحیح کر دیا دیوار۔ کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہا رہے کھانا مانگا تو کھانا نہیں دیا، اور فالتو میں بیکار میں آپ نے بیگار کیا ہے، دیوار صحیح کر دیا، کھانا بھی نہیں مانگا، مہمان نوازی نہیں کی، اتنے بد اخلاق لوگ ہیں اور آپ نے دیوار صحیح کر دیا۔ کہا موسیٰ بس ہو گیا بھائی، 2 مرتبہ، تیسری مرتبہ 2 مرتبہ معاف کیا، تیسری مرتبہ ہو گیا۔ آپ سنو کہ میں نے دیوار کیوں، میں نے کشتی کیوں پھاڑی، لڑکے کو کیوں مار دیا اور دیوار کو کیوں صحیح کیا؟ کہا کہ آگے ایک کشتی جا رہی ہے سمندر میں، تو کہا ایک ظالم بادشاہ ہے جو ہر اچھی کشتی کو چھین لیا کرتا ہے، دیکھتا ہے تو کہا میں نے اس میں عیب پیدا کیا ہے کہ کشتی کو نہ چھینے، مسکین لوگ ہیں، اسی سے گزارا ہوتا ہے، تو کشتی بچ جائے گی، عیب نظر آئے گا بادشاہ کے آدمیوں کو تو بادشاہ کشتی نہیں لے گا، اس کے آدمی چھینیں گے نہیں۔ اور کہا لڑکے کو میں نے اس لیے مار دیا کہ لڑکا بڑا بدماش نکلتا، ماں باپ کو فتنے میں ڈال دیتا، تو ہم نے اس لیے مارا ہے اس کو تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک نیک بیٹا بعد میں دے گا، پاکیزہ ہوگا، اچھا ہوگا۔ اور کہا دیوار کو اس لیے صحیح کیا ہے کہ دیوار کے نیچے خزانہ دفن ہے۔ یہ قرآن کا ترجمہ میں مختصر سنا رہا ہوں شارٹ میں، ٹائم نہیں اس لیے، کہ کہا کہ میں نے اس لیے دیوار صحیح کیا، اس کے نیچے خزانہ دفن ہے، 2 یتیم بچے ہیں شہر میں، یہ ان کے ماں باپ مر گئے، تو کہا جب جوان ہوں گے تو یہ نکال لیں گے خزانہ اپنا وہاں سے، اگر دیوار گر جاتی تو خزانہ ظاہر ہو جاتا۔ اور کہا میں نے اپنے من سے نہیں کیا ہے، اپنے رب کے من سے کیا ہے، میرے رب نے حکم دیا ہے۔ میرے بھائیوں قرآن بھرا پڑا ہے قرآن،
تو یہ جو ہم قسمت کا حال معلوم کرتے ہیں میرے بھائیو، عقیدہ ایک دم صحیح بناؤ۔ کوئی نہیں جانتا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ آثار اور قرائن سے کوئی اندازہ کرے اور صحیح ہو جائے اس کو صحیح نہیں کہا جاتا ہے، بالکل دو ٹوک فیصلہ۔ کبھی ہو جاتا ہے اندھیرے میں تیر چل جاتی ہے اور بہت سارے ہمارا ایمان خراب ہوتا ہے، تو کیا ہے کہ آدمی کیا کہیں ایک مرتبہ کہہ دیا کوئی بات سچی نکل گئی تو یقین ہو جاتا ہے کہ ہاں فلاں نے کہا تھا تو وہ سچی ہو گئی۔ تو ہر بات پوچھو نا بھائی، عالم الغیب ہے تو ایک ہی چیز کیوں بتاتا ہے؟ ساری چیزیں پوچھو اس سے، سب پوچھو نا، ہر چیز کے بارے میں پوچھو۔ اگر وہ جانتا ہے تو وہ ایک ہی چیز کیوں جانتا ہے؟ بھائی کوئی بات صحیح ہوتی ہے، حدیث میں کیا ہے؟ صحابہ کرام نے سوال بھی کیا تھا کہ ہم لوگ کاہنوں کے پاس جاتے تھے زمانے جاہلیت میں، ان کی بعض باتیں سچی ہوتی تھی، کہا کہ ہاں بعض باتیں نا ایک صحیح کہیں ہو گئی تو کہا وہ 199 جھوٹ ملایا کرتے تھے اس میں، اور کہا ایک صحیح ہو گئی تو آدمی کا عقیدہ خراب ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ ساری چیزیں جو ہم ہاتھ دکھاتے ہیں کسی کو جو لکیریں دیکھ کر بتاتا ہے، یا حاضری آتی ہو اور وہ بتاوے، ان کے پاس شیطان ہوتے ہیں جو شیطانوں کی پوجا یہ کرتے ہیں نا، پھر شیطانیں کچھ باتیں حاصل کر کے ادھر ادھر سے ہمارے بارے میں معلومات حاصل کر لیں گے۔ آپ کا بیٹا بھاگ گیا ہے تو اس کے بارے میں شیطان کھوج خبر کرے گا اور آ کر بتا دے گا، اب ہمارا عقیدہ خراب ہو گیا۔ ہمارے ملنے والے میں ایک آدمی تھا، ایسا ہے، اللہ جانے مر گیا کہ زندہ ہے نا، راجستھان میں ڈڈوانا کا واقعہ ہے کہ وہ خود کہتا تھا ایسے دیوار بیٹھا رہتا دیوار کے پاس، ایسے دیوار ٹھوکتا اور لوگ پوچھتے، کہتا ہاں تمہارا فلاں وہ ہے، فلاں جگہ ہے، تمہارا یہ کام ہوگا۔ اس کی باتیں صحیح بھی ہو جاتی، آپ کیا کہیں گے؟ لیکن جب اس سے کہتے نا تو وہ کیا کہتا؟ ارے نہ نماز کرتا نہ روزہ کرتا، بیڑیاں پھونکتا رہتا۔ اور وہ کیا کہتا کہ اس سے جب لوگ کہتے، کہتا بیٹا میرا انجام خراب ہوگا، خود ہی کہتا کہ میرا انجام خراب ہوگا، ایسے کہتا خود۔ لیکن میرے بھائیوں، عقیدہ اتنا مضبوط رکھو، اگر دیکھو بالکل، اور لوگ کہنے والوں نے یہاں تک کہا ہے کہ ولی کس کو سمجھو؟ ولی کون ہوتا ہے؟ ارے ولی وہ ہوتا ہے جس کی زندگی شریعت کے مطابق گزرے، وہ ولی ہوتا ہے۔ یہ گندے سندے سب یا رومال لادے چادریں چڑھائے اور گھومتے رہتے ہیں، پاؤں دیکھو تو لگتا ہے کہ زندگی میں کبھی دھویا ہی نہیں ہے، اتنے گندے رہتے ہیں، ہم کو ولی سمجھتے ہیں، ہم ان سے اتنا ڈرتے ہیں۔ علماء نے کہا ہے کہ اگر کسی کو ہوا میں اڑتے دیکھو تو ولی نہ مانو، جب تک اس کی زندگی کتاب و سنت کے مطابق نہ ہو، وہ ولی نہیں ہے، وہ شیطان ہے، شیطان اڑا کر لے جائے گا۔ بھی شیطان اڑا سکتا ہے، اس میں کیا ہے، جن اڑا سکتے ہیں، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ لیکن ایمان اتنا مضبوط رکھو، صحابہ کرام سے بڑھ کر ولی کون ہو سکتا ہے؟ لیکن صحابہ کرام سے کیا شریعت معاف نہیں تھی؟ روزہ نماز معاف نہیں تھا؟ لوگ کہتے ہیں نماز ہو رہی ہے، اذان ہو رہی ہے، جماعت ہو رہی ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو نماز وہاں پڑھتے ہیں مکہ مدینہ میں، ہماری نماز یہاں تھوڑے ہوتی ہے۔ یہ بیچارے جاہل کچھ نہیں جانتے ہیں، اس کو بہت بڑا ولی سمجھتے ہیں۔ سب سے بڑا شیطان وہ ہے، شریعت میں دیکھو نمازیں میدان جنگ میں معاف نہیں ہے، شریعت معاف نہیں ہے، تو میرے بھائیوں یہ ساری باتیں کہاں سے، ایسے وہ لوگ کہاں سے ولی ہو سکتے ہیں؟ یہ شیطان کے بندے ہیں، اور اللہ کے جو بندے ہیں وہ متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں، پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہیں۔ یہ گندے سندے لوگ ہے نا، ہمارے نبی کے بارے میں کیا تھا؟ صفائی، کتنے صفائی پسند تھے کہ مدینہ کی گلیوں سے گزرتے تھے تو گلیاں مہک اٹھتی تھیں۔ آپ کتنے صفائی پسند تھے، خوشبو استعمال کرتے تھے، پسینے سے خوشبو آتی تھی، لوگ اندازہ کر لیتے کہ ہمارے نبی ادھر سے گزرے ہیں۔ بتائیے، جو نبی اتنا صاف ستھرا رہے اور یہ ولی جو چاروں طرف گھومتے ہیں، یہ ولی ہیں کیا؟ لوگ ڈر جاتے ہیں بیچارے۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں خرافات سے بچائے، شرک سے بچائے اور اوہام و خرافات سے بچائے، اور ہمارا عقیدہ مضبوط رکھے اور ہمیں کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی وجل واتم واہم اکبر۔